حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا. جب ذمہ داری دی گئی تو ذمہ داری کو کس انداز سے انہوں نے نبھایا ہے, کیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آج اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اسے اعزاز سمجھا جاتا ہے, اسے انعام سمجھا جاتا ہے, اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور جملہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں یہاں مدینے میں ہوں, میں یہاں مدینے میں ہوں, اگر جو ہے عراق کی سرزمین پر اگر کوئی خچر جو ہے ٹھوکر کھا کر کے گر جائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے سوال کرے کہ اے امیر المؤمنین, اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, تمہارے دور میں عراق کی سڑکیں صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے ایک خچر جو ہے ٹھوکر کھایا, اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ برادران اسلام, پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مختصر روشنی ڈالی گئی. انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات پر, ان کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. برادران اسلام, صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن و حدیث میں صحابہ کی پیروی کرنے, ان کی اتباع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو, اور وعلیکم بسنتی الخلفاء الراشدین, اور خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلو. میرے صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھو, کامیاب ہو جاؤ گے. خلفاء راشدین سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں, اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں, اقتدوا بالذین من بعدی, میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا, ان دونوں کی پیروی کرنا. وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر چلنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی اقتداء کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. برادران اسلام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دشمن تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے. اور جب مکہ میں حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخصوص دعا کے ذریعے سے مانگتے ہیں. جب مکہ کے حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں, حالات بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وکان احبہما عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو اسلام کو عزت بخش دے, اے اللہ تو اسلام کو طاقت پہنچائے. کن لوگوں کے ذریعے؟ اے اللہ ان دو حضرات میں سے کسی ایک کے ذریعے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام لیا, ابو جہل کے ذریعے یا نہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے. اور آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ظاہر کرتے ہیں, وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہو جائیں. لہٰذا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مشرف و اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ہم لوگ سر اٹھا کر کے جینے لگے، ہم لوگ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جینے لگے، نڈر ہو کر کے زندگی گزارنے لگے، اسلام کی تعلیمات پر جو ہے بلا چوں و چرا جو ہے ہم عبادت کرنے لگے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ہم لوگ سر اٹھا کر کے جینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ اتنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ میرے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا۔ برادران اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے لسان نبوت سے بار بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبری پائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے ایک مرتبہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں جنت میں ہوں، میں خواب میں جنت دیکھ رہا ہوں اور جنت کے اندر ایک باغ پر میری نظر پڑتی ہے، ایک جو ہے ایک محل پر میری نظر پڑتی ہے، اور اس محل کے کونے میں ایک عورت جو ہے بیٹھ کر وضو کر رہی ہے، اور میں نے جو ہے پوچھا فرشتوں سے، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے اور جنت کے اس محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میری خواہش تھی کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں اے عمر، لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اسی لیے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ پر اپنی غیرت کو دکھاؤں، آپ پر میں اپنی غیرت کو دکھاؤں؟ اللہ کے نبی آپ داخل ہو سکتے تھے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس محل کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ باغ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باغ میں تھا تو اچانک جو ہے ایک شخص اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے لیے دروازہ کھولنا وَأَبْشِرُهُ بِالْجَنَّةِ، اور جو بھی داخل ہوں گے ان کے لیے جنت کی بشارت دینا۔ لہٰذا جب جو ہے وہ باغ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، پھر اس ایک مرتبہ جو ہے دوسری مرتبہ ایک شخص آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ جاؤ اب اس کی بعد بھی جو شخص بھی اس باغ کے اندر داخل ہوگا اسے بھی جو ہے دروازہ کھولو اور اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دینا۔ تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے داخل ہوتے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بتاتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی ایک غیر معمولی فراست، ایک غیر معمولی عقل اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نوازا تھا، اور جو ہے اگر کوئی واقعہ ہونے والا ہو، اگر کوئی فتنہ آنے والا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پہلے ہی تاڑ لیتے تھے، جان لیتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ابا جان نے
جب بھی ابا جان نے اظنو یہ کہا، یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کرو تو بہتر ہوگا، جب بھی ابا جان نے اظنو ان الفاظ کو ادا کیا، میرا خیال ہے ایسا کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کا خیال کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، جب بھی کہا کہ میرا خیال ہے ایسا کرو تو اچھا ہے، تو ہمیشہ میرے ابا کی یہ خیال جو ہے صحیح ثابت ہوا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بہت ہی دور اندیش تھے، اسی فراست کی وجہ سے کئی مرتبہ کسی بھی فتنے کو وقت سے پہلے تاڑ لیتے تھے۔ اور جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے محترم بھائیو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے بیعت الرضوان لیا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت لیتے ہیں، تو لہٰذا اسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بھی کوئی مکہ سے مدینہ جاتے یا مدینے سے مکہ آتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے بڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج یہاں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ضرور، لیکن بعد میں آنے والی نسل اس درخت کی پوجا کرنے لگ جائے گی، اس درخت کو ماننے لگ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو جو ہے جڑ سے کاٹ دینے کا حکم دیا، لہٰذا وہ درخت جو ہے جڑ سے جو ہے کاٹا گیا۔ برادران اسلام، شریعت کا غیر معمولی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اتنا سیراب ہوا، اتنا جی بھر کے پیا، اتنا سیراب ہوا کہ جو ہے سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر اس کے بعد میں اس دودھ کے پیالے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا۔ صحابہ اکرام نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اللہ کے نبی خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علم، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، اسی علم کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے فتنے سر نہیں اٹھا سکے، بڑے بڑے فتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سر نہیں اٹھا سکے۔ یہودیوں کا بڑا سردار عبداللہ ابن سبا خاموش رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، بڑے بڑے فتنے سر نہیں اٹھا سکے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، برادران اسلام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بیان کیا تھا، بتا کے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، بہت سارے صحابہ جمع تھے، اس میں جو ہے حضرت حذیفہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کون کون جانتا ہے، کس کو معلوم ہے فتنوں کے حوالے سے، فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کچھ بتا رکھا ہے، بتاؤ میرے سامنے، ان احادیث کو ذکر کرو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، ان فتنوں سے جو ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفرادی فتنے جو بھی انسان پر آتے ہیں اور جو پرسنل فتنے ہوتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے کبھی آزمائش ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ذریعے سے کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی مال و دولت کو لے کر کے آزمائش ہوتی ہے، تو جو ہے ان فتنوں کا سد باب جو ہے انسان کا روزہ، انسان کی نمازیں، انسان کے دیگر عبادتیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے حذیفہ، میری مراد یہ ایسے فتنے نہیں بلکہ وہ فتنہ جس میں سارا کا سارا سماج آ جاتا ہے، وہ فتنہ سارے سماج کو اپنے لپٹ میں لے لیتا ہے، اس فتنے کے تعلق سے میں سوال کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ جو ہے سر نہیں اٹھا سکتا، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان جو ہے ایک بند دروازہ ہے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ
دروازہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ ہے، وہ جو بند دروازہ ہے، اسے کھولا جائے گا یا جو ہے اسے توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین اسے توڑا جائے گا، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ دروازہ توڑا جائے گا یہاں سے فتنے ہی فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ جو دروازہ توڑا جائے گا، توڑا جانے سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا۔ لہٰذا ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے، اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک سے صفیں چیرتے ہوئے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہے چاقو چبو دیتا ہے، چاقو سے وہ حملہ کر دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کے جو ہے گھر لے جایا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مختصر نماز پڑھ کے جو ہے نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی یہ جو شخص تھا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو 2-3 دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، اس نے دھمکی دی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا تو یہ بہت اچھی چکی بناتا تھا، تو حضرت مغیرہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر کے کہا کہ اپنی جو کمائی کا جو روزینہ میں سے جو حصہ مجھے دیتا ہے، اے امیر المؤمنین اسے کہو کہ اور مزید مجھے دے دے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح چکی بناتے ہو اور تم اپنے آقا کو جو روزینہ میں سے جو ان کا حصہ دیتے ہو اور بڑا چڑھا کر کے دو۔ تو اس نے کہا ہاں میں بہت اچھی چکی بناتا ہوں اور ایسی چکی بناؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ دراصل یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں شہید کر دوں گا، اس طرح کی دھمکی دے رہا تھا۔ حضرت عمر بھی اسے تاڑ لیتے ہیں، حضرت عمر جان لیتے ہیں، لیکن کوئی قطعی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے فجر کی نماز میں یہ جو ہے مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نامی یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جو ہے حملہ کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پچھلی امتوں میں چند لوگ ایسے تھے جو الہامی شخصیات کہلاتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی الہامی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ الہام کا مطلب کیا ہے؟ الہام کہتے ہیں کس کو ہے؟ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے کچھ ہونے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذہن کے اندر جو ہے احساسات کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے الہامی شخصیت میں سے تھے۔ برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے وحی الہی کے موافقت کرتے تھے۔ 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لہٰذا جو ہے جب بھی کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، مقام ابراہیم وہاں جو ہے 7 چکر لگانے کے بعد، 7 چکر کاٹنے کے بعد وہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر جو ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل کرتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی
کی جگہ پر مقام پر جو ہے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا وحی الہی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کی جو ہے موافقت کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے پردے کے حکم کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مسلمان بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ منافق بھی آتے ہیں، کیوں آپ جو ہے اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتے؟ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پردے والی آیت کو نازل فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اسی طرح مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک بہت ہی اہم جنگ ہوتی ہے جسے ہم جو ہے جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو ہے 70 قیدی، 70 کفار، 70 مشرکین مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے حوالے سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ پوچھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے فدیہ لے کر کے جو ہے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اگر ہم فدیہ لے لیں گے، ہمارے پاس مال و دولت ابھی نہیں ہے، ہم اس کے ذریعے سے آگے ہونے والے جنگوں کے لیے سامان خرید سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھتے ہیں، مشورہ طلب کرتے ہیں، اے عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری رائے وہ نہیں جو حضرت ابو بکر نے دیا ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کفار میں جو بھی ان مسلمانوں کا رشتہ دار ہے، ان مسلمانوں کے رشتہ داروں کے حوالے ان کو جو ہے کیا جائے، اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے الگ کیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت عمر کی اس رائے کی موافقت کی، اور آسمان سے اللہ نے وہی نازل کیا، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نازل کی۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح منافقوں کا سردار اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی بن سلول اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس منافق کے بیٹے مسلمان تھے عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی آپ اپنی چادر دیجئے، میں اس چادر کو میں اپنے باپ کے لیے کفن بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار کر کے دے دیتے ہیں، اور اتار کر دینے کے بعد ان کا بیٹا جو ہے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر بھی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے گھر کی عزت پر جو ہے آواز اٹھایا تھا، آپ کے گھر پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس نے جو ہے الزام لگایا تھا، اس نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، میں ان کی جو ہے مغفرت مانگوں یا نہ مانگوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو ادھر اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی ان منافقین کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور نہ ہی ان کی قبر پر آپ کھڑے ہو کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے یہ وہی نازل فرماتا ہے۔ برادران اسلام آئیے ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت احساس تھا، یہ احساس ذمہ داری تھی، لہٰذا میرے محترم بھائیوں جب ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جو ہے حملہ کیا، وار کیا، تو لہٰذا جان کنی کی حالت تھی، آخری سانسیں لے رہے تھے، صحابہ اکرام آ کر کے بشارتیں دے رہے تھے اے امیر المؤمنین ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اتنے اچھے کام کیے، اتنے کارنامے
کارنامے تم نے کیا ہے، اے امیر المؤمنین خوش ہو جاؤ، بشارتیں آ کر کے دے رہے تھے۔ اس وقت جو ہے آخرت کی تڑپ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ اے عمر جو کچھ کہ تم نے کیا ہے، جو کچھ کہ تم نے خدمت کی ہے، نہ اس پر تمہیں جو ہے ثواب ملنے والا ہے، نہ اس پر تمہیں سزا ملنے والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھیے۔ انصار اور مہاجرین کو سالانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان کو سالانہ 4000 درہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک شخص تھا جسے 500 درہم کم دیتے تھے۔ ایک شخص جسے 500 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کم دیا کرتے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المؤمنین، سب کو 4000 درہم دے رہے ہو اور آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے لختے جگر کو 3500 دے رہے ہو، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب میں نے ہجرت کیا تو میرے ساتھ میں نے اپنے بچے کو بھی ہجرت کیا، میں نے جو ہے ان کو ساتھ میں لے کر کے ہجرت کیا، پتہ نہیں اگر میں ہجرت ان کو لے کر کے نہیں کرتا تو عبداللہ جو ہے ہجرت کرتے یا نہیں کرتے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں 500 درہم ان کو جو ہے کم دے رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے انصاف۔ برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہو، شیطان وہ راستہ بدل لیتا، شیطان بھی وہ راستہ بدل لیتا۔ لہٰذا جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، لہٰذا جو ہے قریش کی چند خواتین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے زور زور سے گفتگو کر رہی تھی، با آواز بلند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وظیفے میں اضافہ کیجئے، ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کیجئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہاں داخل ہوتے ہیں، وہ عورتیں جو ہے سائیڈ میں چلے جاتی ہیں اور پردہ کرنے لگ جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر کے دعا دیتے ہیں، اضحک اللہ سنک، اے میرے آقا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یہ دعا دیا۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب، دیکھو چند یہ عورتیں ہیں جو ہے میرے سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے ہی آپ داخل ہو گئے یہ چھپ گئی ہیں، یہ میرے سے نہیں بلکہ آپ سے ڈرتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ ڈرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے تھا۔ تو وہ خواتین جو ہے کہتی ہیں، اے عمر، تم بہت زیادہ جو ہے سخت دل کے ہو، سخت مزاج کے ہو، اس وجہ سے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس راستے سے تمہارا گزر ہو، اگر اس راستے سے شیطان آ بھی رہا ہو، شیطان تمہیں دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک شور شرابے کی آواز آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے رقص کر رہی ہے اور اس کے اطراف و اکناف چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹڈھی رکھ کر کے ان کے جو ہے کھیل کو دیکھ رہی تھی، اور اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر آتے ہی جو ہے بچے
دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ جنوں میں سے اور جو ہے انسانوں میں سے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے آنے کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبہ تھا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس ہوئی۔ جنگ سے واپس ہونے کے بعد ایک کالے رنگ کی عورت، ایک کالے رنگ کی لڑکی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے نظر مانا تھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحیح سالم واپس لوٹائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار پڑھوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر واقعی تم نے نظر مانی ہے تو دف بجاؤ اور میرے سامنے اشعار پڑھو، اور اگر تم نے نظر نہیں مانی تو ایسا نہ کرنا۔ لہٰذا جو ہے وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دف بجا رہی ہوتی ہے، دف بجا رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، دف بجاتی ہے اور اشعار پڑھتی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، دف بجا رہی ہیں اور اشعار پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، دف بجاتی ہیں اور اشعار پڑھی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، اپنے دف کو نیچے رکھ کر کے اس دف کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر تم سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، اے عمر تم سے شیطان بھی ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، آپ کے محبوب تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الناس افضل الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، سب سے زیادہ چہیتے آپ کے نزدیک کون ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ جو ہے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے بعد آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر میرے نزدیک جو ہے عائشہ اور عمر ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور جملہ ہے، فکر آخرت کے حوالے سے کہا کرتے تھے اتنے کارنامے انجام دینے کے باوجود بھی اپنی رعایا کو اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی نیکیوں کا جائزہ لو، اپنے گناہوں کا جائزہ لو کہ تم نے جو ہے کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو اور کتنی تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اپنے اعمال کا، اپنے دفتر کا، اپنی نیکیوں کا جائزہ لو۔ وزنوها قبل ان تؤذنوا، اور ان اعمال کو تولنے سے پہلے دنیا میں خود اپنے آپ کو ناپ لو، اپنے آپ کو تول لو۔ اللہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے لوگوں سے، اپنی رعایا سے اس طرح جو ہے فکر آخرت کے حوالے سے جو ہے ترغیب دلایا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام کی یہ زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کی زندگیوں کو ہم جو ہے نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے یہ مختصر زندگی تھی، یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے، آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزارنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے تمام صحابیات کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے، آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔